اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ میں ہوں انٹرنیشنل پامسٹ اسٹرالوجر اینڈ ایڈوکیٹ ایم شہزاد خان۔ آج کا پروگرام ہے عمران خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے کہ ان کو ڈیزیز ہے، ایک ورٹیگو اور دوسرا ٹائنیٹس، یہ کیا ہے اور کیا اللہ نہ کرے بیماری کیا بڑھ سکتی ہے، کیا عمران خان صاحب کو شفٹ کیا جا سکتا ہے، یہ بھی ہے۔ دوسرا جو ہے عمران خان صاحب کیا تحریک کا اعلان کریں گے سپٹمبر میں، عمران خان صاحب کے بیٹے آئیں گے یا نہیں آئیں گے، دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ یاد ہوگا میں نے کہا تھا ایسٹ اور ویسٹ کا مقابلہ ہوگا۔ اب یہ جو لڑائیاں میں نے 2-3 مہینے پہلے بھی کہا تھا کہ اب لڑائیاں جو ہیں ملکوں کی نہیں، کانٹیننٹ ٹو کانٹیننٹ یہ چیزیں ہوں گی۔ اب یہ ایسٹ اور ویسٹ کا معاملہ یہ کیا ہوگا، انڈیا پاکستان کا کیا ہوگا، لڑائی کا کوئی ہے ابھی بھی چانس، یہ ساری باتیں ہیں اور دیکھتے ہیں، بتاتا ہوں آپ کو۔ سب سے پہلے یہ میں بتاتا چلوں کہ میں جو بھی بات کرتا ہوں نالج آف جفر کے حوالے سے اسٹرالوجی، نمبرالوجی، ان کو مد نظر رکھتا ہوں اور قانون کو بھی مد نظر رکھتا ہوں، اور پھر میں کوئی جو ہے پیشن گوئی قائم کرتا ہوں۔ اچھا، سب سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ خان صاحب کو ایک ورٹیگو بیماری اور ایک ٹائنیٹس، کیا یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ ورٹیگو جو ہوتی ہے، ورٹیگو یہ دماغ سے ریلیٹ ہے یا کیا کہہ لیں، اور دوسری جو ہے ٹائنیٹس یہ کان وغیرہ سے ریلیٹ ہے۔ اب ظاہر ہے رپورٹس آئیں، ٹائم ایسا بھی اس بیماریوں میں ہوتا ہے کہ چکر آ جانا یا بیٹھے بیٹھے ایسی کوئی چیز کھڑے ہونا، چکر آنا، چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اچھا، کانوں میں کوئی جنجناہٹ سی، یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کو جب بھی میں ڈسکس کرتا ہوں سٹارز کے حوالے سے تو میں ایریز کو زیادہ دیکھتا ہوں کہ نیم سے عمران احمد ہیں، عمران احمد خان، تو ایریز کے جو الفابیٹس ہیں وہ الف، عین، لام اور یہ میں نے بے شمار دفعہ ہر علمی پروگراموں میں بتایا ہے کہ واولز جو ہیں اے ای آئی او یو، اور اس کے علاوہ جو ایل اور وائی وہ ایریز میں ہوتے ہیں۔ اچھا، دوسری بات جو ہے خان صاحب ڈیٹ آف برتھ سے لبرا کے ہیں۔ اب ایریز جو ہے وہ زیادہ ویلیو رکھتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا ایک نالج ہے، 37-8 ایئر سے میں اس فیلڈ میں ہوں۔ کالنگ میں یہی ہوتا ہے نا، جب کسی کو بلاؤ عمران ادھر آؤ، شہزاد ادھر آؤ، یہ تو نہیں کہا جاتا نا لبرا ادھر آؤ، 18 مارچ ادھر آؤ، یہ تو نہیں کہا جاتا نا مارس ادھر آؤ، جوپیٹر ادھر آؤ، ٹھیک ہے نا، مٹی ادھر آؤ، ہوا ادھر آؤ، آنسر ایسے تو نہیں ہے۔ نیم ایک پرسنالٹی ہے، ایک اسی میں سب کچھ ہوتا ہے۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ اگر کسی کو کچھ بھی نہیں دیا تو آپ نے نام ہی دے دیا تو وہ بڑی بات ہوتی ہے، کیونکہ نام کسی شخص کو، جیسے مثال ہے کہ اے بی میں کوئی نام ہے وہ پاور لیتا ہے، ایک ڈبل زیڈ میں ہو، ڈبل اے میں ہو، واولز میں اے آئی ہو، وہ نام پاور لیتا ہے، اے ایم ہو، یعنی کہ میں نے آپ کو یہ بھی اپنے علمی پروگرام میں بتایا ہوا ہے۔ خیر، ابھی جو بات کر رہا ہوں ایریز کی، میں نے بے شمار پروگراموں میں ڈیزیز کے حوالے سے بھی بتائی کہ ایریز والے کو کیا ڈیزیز ہو سکتی ہیں۔ ہمیشہ میں نے کافی پروگراموں میں کہا کہ میں نے یہ کہا کہ ای این ٹی کا پرابلم ہو جاتا ہے یا جسمانی چوٹیں لگتی ہیں، یہ یاد ہوگا۔ یہ اگر چاکراس کے حوالے سے بات کرو تو یہ تو فرسٹ چاکرا نہیں لاسٹ ہوتا ہے، لیکن اس کو میں فرسٹ ہی یہاں سے گنتا ہوں۔ یاد ہوگا جب عمران خان صاحب عدالتوں میں جاتے تھے تو وہ شیلڈز بھی ساتھ ہوتی تھی۔ میں نے ہمیشہ کہتا تھا کہ اپنے چہرے کو بچائیں، ٹانگوں کو بچائیں، ٹانگوں پہ گولیاں لگی تھیں، یاد ہے۔ تو ایریز والوں کو زیادہ یہ چیزیں ہو جائیں، چہرے پہ، سر میں کوئی مسئلہ آ جائے، ای این ٹی کا پرابلم، دانتوں کا مسئلہ، آئز کا پرابلمس، یہ کچھ بھی یہ چیزیں ہو جاتی، میگرین ہو، ایپیلیپسی، کچھ بھی۔ اور جسمانی حوالے سے اگر آپ بچوں کو بھی دیکھیں، الف، عین، لام اور یہ والوں کو بھی گرتے زیادہ ہیں،
چوٹیں زیادہ لگتی ہیں، یہ ہے۔ اچھا، خان صاحب کے سٹار میں یہ ڈیزیز ہے یہ ڈیزیز ہے کہ یہ جو ورٹیگو یا ٹائنیٹس ہے، یہ جو ڈیزیز ہیں یہ خان صاحب کے سٹارز میں ہیں۔ اب یہ ڈیزیز کیا بڑھیں گی، یہ بات ہے۔ اب رپورٹس میں تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ ڈیزیزیں جو ہے عام ہوتی ہیں، اگر اس کو اگر زیادہ رہیں، مہینے سے زیادہ یہ ڈیزیز رہ جائے تو یہ جو ہے پھر یہ عام نہیں ہوتی، اس میں پھر تشویش ہوتی ہے کہ کیوں ہے یہ معاملہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ڈیزیز تو ہے، اب حکومت کو چاہیے کہ اس کو لائٹ تو لے ہی نا، کیونکہ وہ سٹار کی ڈیزیز ہے، یہ میں بتا دیا صاف۔ اور وہ خان صاحب ایک لیڈر ہیں اور اتنی عرصے سے 3 سال سے قید تنہائی ہے، تو تنہائی میں پھر یہ چیزیں، پہلے خان صاحب کی اپنی سٹار میں یہ ڈیزیز ہے اور پھر اگر یہ بڑھ گئی تو ظاہر ہے اس میں مسئلے آئیں گے۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی تو بیماری ایسی تھی کہ وہ تو ملتی نہیں تھی یہاں پہ، اس کا علاج ہی لنڈن میں ہوا جا کے، ٹھیک ہے، اور اول تو جہاز میں ہی وہ ٹھیک ہی جا رہے تھے چلتے ہوئے، ہم نے دیکھا، ساری قوم نے، دنیا نے بھی دیکھا، لیکن وہ یہاں پہ تو نہیں مل رہی تھی۔ لیکن خان صاحب نے آج تک نہیں کہا کہ مجھے کوئی بیماری ہے، انہوں نے مقابلہ کیا، اسپورٹس مین ہیں، لیجنڈ رہے، مسیح ہیں، بڑے ول پاور کری اسٹرانگ ہے ان کی، لیکن یہ ڈیزیز واقعی ڈیزیز ہوگی، میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں۔ اب یہ اگر مہینے سے زیادہ رہتی ہے تو جو میڈیکلی حوالے سے تو بھی اس کو دیکھا جاتا ہے، ڈھونڈا جاتا ہے کیوں، اس کا پراپر علاج ہوگا، اور یہ کیوں ہو رہی ہے یہ بھی ایک بات آئے گی، تو ہو سکتا ہے تنہائی کی وجہ سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جو ستاروں میں اب میں جا رہا ہوں، سٹارز میں، تو سٹارز تو مجھے یہ سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ابھی تو خان صاحب کا جو ہے 14 اکتوبر کو جو پلوٹو ہے نا وہ سیدھا ہوگا، اور 7 اکتوبر کو کھپر یوگ ختم ہوگا، اس کے بعد خان صاحب کے لیے بہتری ہے۔ 30 سپٹمبر کو مرکری جو ہے وہ رائز کرے گی، ٹھیک ہے جی، ویسٹ سے، یہ بھی ایک اہم ہے بات، خان صاحب کے لیے اہم بات ہے۔ خان صاحب کے بچے ہو سکتا ہے وہ ایمبیسی جو ہائی کمیشن پاکستان ایمبیسی جو ہے برطانیہ میں، وہاں پہ جو یو کے پاسپورٹ سے ویزا لیں تو آئیں گے، یہ ہو سکتا ہے، وہ آ سکتے ہیں۔ لیکن یہ 30 جو سپٹمبر کو مرکری کا رائز ہونا ہے خان صاحب کے لیے اچھی بات ہے، مغرب سے ہوائیں خان صاحب کے لیے ہوں گی، ان کے لیے رہا کیا جائے، ان کو شفٹ کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ ان کو بنی گالا شفٹ کیا جائے، یہ ہو سکتا ہے بیماری کے حوالے سے۔ اور یہ بیماری کوئی ڈیل ڈال نہیں ہے، میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ سٹار میں ہے، اور یہ حکومت کو سوچنا چاہیے بالکل، اور خان صاحب کا یہ رائٹ ہے، ان کا پراپر علاج ہونا چاہیے، اور ان کو بالکل شفٹ کرنا چاہیے، ان کو مکمل آب و ہوا ملے، گراؤنڈز ملیں، وہ بیٹھیں تاکہ یہ ڈیزیز سے چھٹکارا حاصل ہو۔ خان صاحب کی ایج بھی 73 والی ہے، تو یہ تو نہیں کہ وہ ینگ مین ہیں، کوئی 20-25 سال والے، تو ان کی ایج کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ستارے خان صاحب کے حق میں۔ حکومت کے حوالے سے جو ہے وہ یہی ہے کہ 16 جو ہے سپٹمبر کو جو سورج ہے وہ آ جائے گا اس میں ورگو میں، جس سے حکومت کو مشکلات ہوں گی ملک پاکستان کے صوبوں کے چلانے کے حوالے سے، عوام کی مہنگائی، بے روزگاری کے حوالے سے یہ ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اور خان صاحب بالکل جو ہے تحریک کا اعلان کر سکتے ہیں سپٹمبر کے بعد، بچے جب آئیں ان کا پورا ایک پرتباق استقبال بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر وہ انہوں نے جمع کرا دیے پاسپورٹ تو حکومت کو مشکلات آئیں گے، وہ حکومت بھی پی ڈی ایم ہے، سمجھدار ہے، وہ کوشش کرے گی خان صاحب کو بنی گالا شفٹ کیا جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بھی سوچیں گے اگر ہم باہر کے ملک بھی بھیجیں تو ایسے ملک میں بھیجیں کہ جہاں پہ عوام ان کا ساتھ نہ دے، باہر نہ کٹھی ہو، وہ سعودیہ بھی ہو سکتا ہے، یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور سعودیہ تو ایسے معاملات میں تو پہلے بھی جو ہے نواز شریف صاحب کو بھی لے گئے تھے، تو یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں، یہ پریکٹس رہی ہے ہمارے ملک میں۔ اچھا، اب انڈیا پاکستان کے حوالے سے، انڈیا جو ہے بالکل وہ پانی چھوڑتا رہے گا، جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ 30 اگست سے لے کے جو ہے 7 اکتوبر تک، اول تو کھپر یوگ تو 14 جولائی سے 7 اکتوبر تک
کھپر یوگ ہے، اس میں بارش طوفان وغیرہ سب ہیں، انڈیا میں بارشیں زیادہ ہوں گی، وہ پانی ہماری طرف پھینکتا رہے گا، چھوڑتا رہے گا، یہ تو ہے۔ خطرے کے جو ٹائم زیادہ ہے وہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 5 سپٹمبر سے 22 سپٹمبر بہت زیادہ خطرہ ہے، کیونکہ اس میں چاند گرہن بھی اور سورج گرہن بھی ہے، اور اس میں نے یورینس کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ وہ 6 ستمبر کو ریٹروگریڈ ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں ہیں۔ ابھی انڈیا جو ہے وہ پانی چھوڑتا رہے گا، اور وہ اسے آبی جاریت کہتے ہیں۔ دوسرا وہ دہشت گردیاں جو کرتا پھرتا ہے ہمارے ملک میں، اور وہ اللہ کے حکم سے مار ہی کھاتا ہے، تو یہ چیزیں وہ کرتا رہے گا۔ جنگ والی بات تو انڈیا یہ کبھی بھی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ پاکستان پہ دوبارہ اٹیک کرے، ایسا وہ سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس نے پہلے جو اٹیک کیا تھا، اور میں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ہم اس کے رافیل بھی گرائیں گے، بے شمار چینلز پہ کہا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ ہفتے والے دن ہم جنگ جیت جائیں گے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اس کی معیشت تباہ ہوگی اور مودی کی تذلیل ہوگی، ڈیفیم ہوگا پوری دنیا میں، وہ بھی آپ نے دیکھا ایسا ہی ہوا۔ تو دوبارہ وہ اگر ایسا کرے گا تو ابھی تو انڈیا کی بڑی جگ ہسائی ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے مودی اپنی سیٹ بھی چاہے گا میں بچاؤں، لیکن اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ تھا کہ میں پانی چھوڑتا رہوں، میں اپنے حوالے سے جو ہے انڈیا میں اپنی عوام کو کے حوالے سے کوئی اپنی پوزیشن بنا سکوں، لیکن ایسی چیز دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کی پوزیشن خراب ہوگی، وہ اس لیے ہوگی کہ میں نے یہ جو کھپر یوگ ختم ہوگا تو اس کے بعد میں نے ایک بات اور کی ہوئی ہے، اکتوبر سے دسمبر انڈیا میں تحریکیں سٹارٹ ہو جائیں گی، کانگریس جو ہے اس کو ٹف ٹائم دے گی مودی کو، وہ الیکشنز کی طرف جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا مودی کو الیکشن جیتنا، مشکل ہو جائے گا، یہ میں نے بھی بات کی ہے۔ جب پاکستان میں بھی تحریکیں کہہ لیں، پی ڈی ایم آپس میں لڑنا شروع کر دے گی، یہ آپ دیکھیے گا دسمبر، ان کے اکتوبر کے بعد اور دسمبر کے درمیان یہ چیزیں چل پڑیں گی، اس کے بینیفٹس خان صاحب کو ملیں گے، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبریں آنا شروع ہوں گی۔ کل انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔